مولا نے فرمایا کہ باہر اس لیے آیا ہوں تاکہ مظلوموں کی مدد کروں یا کسی عاجز اور درماندہ شخص کی فریاد کو پہنچوں۔ تو اس وقت ایک عورت روتی ہوئی آئی اور عرض کیا، یا امیر المؤمنین، میرے شوہر نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور قسم کھا لی ہے کہ وہ مجھے مارے گا، آئیے اور مجھے اس کے شر سے نجات دیجیے۔ مولا علی نے تھوڑی دیر اپنے سر کو نیچے کیا اور پھر سر کو اٹھایا اور فرمایا کہ خدا کی قسم مظلوم کے حق کو لے لوں گا۔ پھر امام نے عورت سے پوچھا، تیرا مکان کہاں ہے؟ عورت نے اپنے گھر کا پتہ بتلایا۔ حضرت چلے اور عورت امام کے پیچھے پیچھے چلی۔ مولا علی گھر کے دروازے پر پہنچے اور دق الباب کیا۔ ایک جوان شخص نے دروازہ کھولا۔ امام نے بہت زیادہ تواضع اور فروتنی کے ساتھ اس سے سلام کیا اور فرمایا کہ کیوں تم نے اپنی عورت کو ڈرایا اور دھمکی دی اور گھر سے باہر نکال دیا؟ خدا سے ڈرو اور خدا کے لیے اسے گھر میں آنے دو۔ وہ جوان پوری جسارت کے ساتھ تیز آواز سے بولا، یہ ہماری گھریلو بات ہے، آپ سے کوئی ربط نہیں۔ امام نے دوسری بار نرمی اور لطافت کے ساتھ اپنی درخواست پیش کی۔ جوان نے پھر غرور کے انداز میں زور سے کہا کہ خدا کی قسم آپ کے کہنے کے بعد اب تو اس کو آگ میں جلا ڈالوں گا۔ امام سمجھے کہ غرور و خودخواہی نے جوان کی چشم بصیرت کو اندھا کر ڈالا ہے، اس طرح کے پند و نصیحت کے ذریعے خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوگا۔ اس بنا پر امام نے اپنی تلوار کھینچ لی اور فرمایا کہ میں نے تجھ کو امر بالمعروف کیا اور برے کام سے نہی کرتا ہوں، اور تم اس صورت میں میری بات کو رد کرتے ہو اور اپنی گستاخی زیادہ کر رہے ہو۔ توبہ کرو ورنہ تمہیں ابھی قتل کر دوں گا۔ شور ہونے کے باعث آس پاس کے گھروں کے لوگ ان کے چاروں طرف جمع ہو گئے، اور جب مولا کو پہچانا تو جوان کو ڈانٹ کر کہا کہ تم جانتے ہو کہ رسول کے جانشین اور مسلمانوں کے خلیفہ کے مقابل میں کھڑے ہو، وہ خلیفہ برحق کہ جس نے تمام ظالموں کی پشت کو خاک میں ملا دیا اور فاسقوں کے بدن سے سر کو جدا کیا ہے، اور کبھی کسی جنگ میں مغلوب نہیں ہوئے ہیں۔ جوان اچانک خواب غفلت سے بیدار ہوا اور ایسا ڈرا کہ پورا بدن کانپنے لگا۔ اسی وجہ سے امام کے پیر پر گر پڑا اور معذرت چاہی اور عرض کی کہ خدا کی قسم اپنی بیوی کو معاف کیا، اس کو میں خوش رکھوں گا اور خاکی رہوں گا تاکہ وہ اس پر پیر رکھے، یعنی میں اتنی انکساری کروں گا کہ وہ میری بیوی آرام سے اپنی آرزو و تمنا پوری کرے۔ امام نے جوان گستاخ کو معاف کیا اور تلوار کو نیام میں رکھا۔ پھر عورت کو نصیحت کی کہ اپنے شوہر کو ناراض نہ کرو اور اس کی اطاعت کرو تاکہ اس طرح کا کوئی واقعہ پھر واقع نہ ہو۔ جب امام گھر واپس آئے تو خداوند عالم کا شکر کیا کہ اس نے آپ کو شوہر اور بیوی کے درمیان اصلاح کی توفیق دی ہے۔